کہ کائنات کے اندر کتنی چیزیں ہیں. آسمان ہے، زمین ہے، چاند، سورج، ستارے، سونا، چاندی، بہت عجیب و غریب اور بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. لیکن ان میں سے کسی چیز کو اللہ نے اپنے لیے نہیں بنایا. صرف انسان ایسی چیز ہے کہ جس کو اپنے لیے بنایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. بندگی سورج بھی کرتا ہے، لیکن سورج کو اس پہ جنت نہیں ملے گی. ہر طلوع سے پہلے سورج سجدہ کرتا ہے، اگلے طلوع کی اجازت مانگتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن اس کو جنت نہیں ملے گی. ساری چیزیں عبادت بھی کریں تو ان کو کچھ ملنے کا، اور ان میں سے کسی چیز کو اللہ نے باقی نہیں رکھنا. جو جتنا بڑا ہے اپنے وجود میں، اپنی تخلیق میں، اس کی فنا اتنی ہی ہیبت ناک ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. ہر بڑی بڑی چیز بڑے دھماکوں سے فنا ہو جائے گی، اس کو اس کی عبادت میں ملنے والا کچھ نہیں. لیکن انسان فنا نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں انسان کے لیے، اور انسان کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس کو یوں سمجھیں کہ بات اور اچھی طرح واضح ہو جائے کہ گھر ہے، گھر میں کتنی چیزیں بنتی ہیں. بیرونی دیوار بنتی ہے، برآمدہ بنتا ہے، چھت بنتی ہے، کچن بنتا ہے، واش روم بنتے ہیں، لیکن رہنے کا کمرہ کچھ الگ بنتا ہے. کسی آفس میں چلے جائیں، اس میں 100 کمرے ہیں، پورے گھر کا نام پوری بلڈنگ کا نام DC آفس ہوگا، لیکن اس کے رہنے کا کمرہ ایک ہوگا. اور وہ ان سب کمروں سے کیا ہوگا؟ جدا اور ممتاز ہوگا. وہ سب کمرے اس کے لیے ہوں گے، اس کمرے کے لیے ہوں گے، اور وہ کمرہ کس کے لیے ہوگا؟ مالک کے لیے ہوگا. بیان نہیں اسی طرح یہ ساری کائنات انسان کے لیے، اور انسان کس کے لیے؟ خدا کے لیے. انسان قیمتی ہے. یہ بہت لمبی چوڑی بات ہے جس کو جتنا کھولتے جائیں انسان کی قیمت معلوم ہوتی جاتی ہے. اتنا قیمتی ہے کہ جیسے ایک بچہ ہے نا، جس کے ہاتھ میں 5000 کا نوٹ ہے، اور وہ اس کو پھاڑنا چاہتا ہے، اور وہی بچہ ٹافی کا شوقین ہے، اور جب وہ پھاڑنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے بڑے اس کو ایک ٹافی دے کر وہ 5000 کا نوٹ لے لیتے ہیں. وہ نہیں جانتا کہ اس 5000 کے نوٹ میں کتنی ٹافیاں ہیں، اس کو نہیں معلوم. بعین ہی انسان کتنا قیمتی ہے، اس کو اپنی قیمت کا خود بھی پتہ نہیں. لیکن انسان کی قیمت انسان کے اعمال سے ہے. انسان کی قیمت انسان کے اعمال سے. جس طرح اچھے اعمال انسان کو اچھا انسان بنا دیتے ہیں، اسی طرح برے اعمال انسان کو انسان برا نہیں. یہ اچھا ہے تو کس سے؟ اعمال سے. یہ برا ہے تو کس سے؟ اعمال سے. انسان قیمتی ہے، لیکن اس کی قیمت کس سے ہے؟ اعمال سے. اعمال سے. اور جب اعمال دینے والا خدا ہو تو پھر وہ اعمال بھی کیسے دے گا؟ اور پھر دینے والا بھی کس کو ہو؟ انسان کو. اور پھر انسانوں میں بھی کون
انسان جو اس کے لاڈلے محبوب لاڈلے پیغمبر کی امت ہو تو وہ اعمال کیسے دے گا؟ وہ اعمال. اور پھر اس کے ساتھ ایک چیز اور اگر ذہن میں رکھ لیں تو اگلی بات سمجھنا اور آسان ہو جائے گی کہ انسان کے اوپر دو محنتیں ہو رہی ہیں، ہر وقت ہو رہی ہیں. ایک خدائے رحمان کی محنت ہے، ہر وقت ہو رہی ہے، ہر وقت ہو رہی ہے. آپ کہیں گے کہ جی کیسے ہو رہی ہے؟ میں گھر میں ہوتا ہوں، مجھے کوئی دعوت دینے والا نہیں، مجھے کچھ کہنے والا نہیں. میں بازار میں ہوتا ہوں، مہینوں گزر جاتے ہیں، میرے اوپر تو کوئی محنت نہیں کرتا. ایسے نہیں ہے، ہر وقت ہو رہی ہے. کیسے ہو رہی ہے؟ اذان اور نماز یہ دنیا کی ایسی عبادت ہے کہ جو 24 گھنٹے میں ہر وقت کہیں نہ کہیں چل رہی ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں ابھی جمعے کا وقت ہے تو کئی ممالک میں عشاء ہو رہی ہوگی، اور کئی ممالک میں فجر ہو رہی ہوگی، اور کئی ممالک میں اس کی درمیانی نماز ہے. ہر نمازی کی نماز ختم کہاں ہوتی ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. میں سویا ہوا ہوں لیکن خدا نے میری بخشش اور مغفرت کے لیے دعا میں ایک بہت بڑی کائنات کو لگایا ہوا ہے. محنت ہو رہی ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک محنت شیطان کی ہے، وہ بھی ہر وقت ہو رہی ہے، ہر وقت ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو شیطان کے ساتھ عداوت اور مقابلے میں ہر وقت لگے رہنے کا حکم دیا ہے. شیطان طاقتور ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے پاس بڑی طاقت ہے، امتحان ہے نا، بڑی طاقت ہے. یہاں تک فرمایا کہ شیطان تمہارے خون کی رگوں میں دوڑتا ہے. میرے خون کی رگ تک میری رسائی ہے؟ نہیں ہے. میں اپنے دل کی رگیں پکڑ سکتا ہوں؟ نہیں پکڑ سکتا. ان کو کھول سکتا ہوں؟ نہیں کھول سکتا. ان کو جوڑ سکتا ہوں؟ نہیں جوڑ سکتا. اس میں کوئی کاروائی اپنی مرضی سے کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. لیکن شیطان وہاں تک پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ جو لڑنے کا حکم دیا تو ضروری ہے کہ جب کوئی بھی بادشاہ کسی فوج کو کسی مقابلے میں بھیجے تو ہتھیار بھی ایسے دے کہ جو اس کے پاس نہ ہو. ہتھیار بھی ایسے دے کہ جو دشمن کو فنا کر کے رکھ دے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں لڑنے کا حکم اللہ نے دیا تو ہتھیار بھی کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. ہتھیار دیے ہیں، اسلحہ دیا ہے، لڑائی کا حکم دیا ہے، مقابلے کا حکم دیا ہے، تو ساتھ میں کیا دیے ہیں؟ ہتھیار. شیطان کی محنت کو روکنے کے لیے بھی اور سابقہ محنت کو برباد کرنے کے لیے کہ اگلی محنت وہ کر نہ سکے اور پچھلی 40 سال کی محنت کیا ہو جائے؟ برباد ہو جائے. اللہ نے اس کے لیے مجھے اور آپ کو استغفار دیا ہے. کیا دیا ہے؟ استغفار. ذرا دیکھیے کہ استغفار کیسی چیز ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی ایک آیت پڑھی. مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی انہوں نے کہ معاذ اللہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر ہم آپ کو جھٹلاتے جو ہیں تو عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ کہتے ہیں نا ہم لوگ کہ اس آدمی کو سوال بڑے آتے ہیں، یہ بڑے بڑوں کو لاجواب کر دیتا ہے. ہر سوال علمی نہیں ہوتا.
ہر سوال بندے کی قابلیت نہیں ہوتا، ہر اچھوتا سوال یہ اس کی قابلیت کی نشانی نہیں، گمراہی کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ کیسا سوال ہے کہ اگر ہم آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ سچے نبی ہیں تو ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ دل کو لگتا ہے نا سوال، تو کیا خیال ہے؟ پھر بڑا علمی سوال ہے۔ ہم آج ایک آدمی کی بات سن کے متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ بڑی نئی بات کرتا ہے جی، اس کی باتوں کا جواب نہیں ہے کسی کے پاس۔ خیر، سوال کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم جھٹلا رہے ہیں، آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ کو پتھر مار رہے ہیں، آپ کو گھروں سے نکال رہے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں، عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ جواب سنیے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ عذاب نہ آنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں یا تمہارا یہ جرم قابل عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ خود ہی عذاب سے آڑ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جیسا رحمت والا نبی بھی زمین پر ہو اور عذاب بھی زمین پر آ جائے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ آپ زمین پر رہیں اور اللہ کی طرف سے عذاب آئے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ یا اللہ، تو تو جانتا تھا کہ تیرے محبوب کی دنیا کی زندگی کی جو عمر ہے وہ بہت تھوڑی ہے، شاید سارے نبیوں میں زمانہ نبوت سب سے کم ہو، شاید کہہ رہا ہوں، یقینی نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کی امت زمانے کے اعتبار سے بہت لمبی ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو عمر نبوت ہے وہ سب سے لمبی ہے، کتنی ہو گئی؟ 950 سال، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر نبوت ہے وہ کہاں تک پہنچ چکی؟ آپ دنیا میں نہیں رہے، نبوت تو باقی ہے، تو آپ کی امت عذاب سے کیسے بچے گی کہ آپ تو 23 سال بعد پردہ کر جائیں گے؟ تو اس کا علاج بتلا دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جب تک امت اجتماعی طور پر استغفار کرتی رہے گی تب بھی ہمارا عذاب نہیں آئے گا، عذاب نہیں آئے گا۔ استغفار بڑا عجیب عمل ہے، توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے، ندامت اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جس آدمی کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر اللہ کے خوف سے قطرہ نکل کر بہہ جائے، اس کا دوزخ میں جانا ایسے محال اور ناممکن ہے جیسے تھن سے نکلے ہوئے دودھ کا واپس تھن میں جانا محال اور ناممکن۔ جو آدمی 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ لے، فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہے تو اللہ معاف فرما دے۔ جو آدمی صبح کے وقت 5واں کلمہ پڑھ لے، سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، یہ 5واں کلمہ پڑھ لے، صبح کو پڑھ لے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ کیسا عجیب نظام ہے۔ اس نے ایک بار کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، 70,000 فرشتے 12 گھنٹے پورا دن اس کے لیے کہیں گے اللہ اس کو بخش دے۔ اور اگر اس دن میں مر جائے تو کیسا مرا؟ شہید کی موت کیا ہے؟ شہادت کی موت ہم سنتے رہتے ہیں کہ یہ مرا تو یہ شہادت کی موت ہے، یہ مرا، جیسے پیٹ کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے، ولادت کی تکلیف میں فوت ہو جانے والی عورت شہید ہے، 5واں کلمہ صبح کو پڑھ لیا، شام تک موت آ گئی، شہید ہے، پہاڑ سے گر کر مر گیا، شہید ہے، آگ میں جل کر مر گیا، شہید ہے، جو روزانہ رات کو سورہ یاسین پڑھتا ہو موت آ جائے، شہید ہے۔ کئی اعمال ہیں جن کے اوپر ثواب کیا ہے؟ شہادت کی موت کا ثواب ہے۔ تو شہادت کی موت کیا ہے؟ اس کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہیں۔ کیا مطلب؟
शहीद मरा गोया गुनाहों से पाक और साफ मरा सिवाय कर्ज के। और अहादीस की तफसीर में जाएं तो कर्ज भी वो कि जिसको अदा करने की कोशिश न की हो, वरना एक हदीस में यूं आता है कि जिस आदमी ने अदा करने की नीयत से कर्ज लिया, अदा करने की नीयत से कर्ज लिया, तो अल्लाह इसकी नीयत की वजह से इसके साथ एक फरिश्ता मुकर्रर करते हैं जो इसके लिए सहूलत करता है कर्ज की अदायगी में। फिर फरमाया कि ये नीयत से ले और फिर अदा करने की कोशिश करे और अदा न कर सके और मौत आ जाए, तो फरमाया कि क़यामत के दिन इसके कर्जदार को अल्लाह अपनी तरफ से राज़ी करेगा। मोमिन की नीयत बड़ी कीमती चीज है। तो शहीद शहादत की मौत का सवाब क्या हुआ कि ये इसकी बख्शिश का फैसला हो गया, इससे किसी गुनाह का हिसाब नहीं। ऐसे अल्फाज दिए कि उनको एक बार पढ़ लो इतने गुनाह माफ, दुरूद पाक एक बार पढ़ लो 10 गुनाह माफ, 10 गुनाह माफ। नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये 99 हुए। 33 3 बार और एक बार ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ ले तो फरमाया कि समंदर की झाग के बराबर भी अगर इसके नामा अमाल में गुनाह है अल्लाह माफ फरमा दे। और तौबा क्या चीज है और बख्शिश क्या चीज है? खुदाई ज़ाब्तों, खुदा अपने बनाए हुए कानून को खुद तोड़ दे, इसका नाम उसकी मग़फ़िरत है। जरा गौर कीजिए, हदीस का वाक़या है कि एक आदमी था, उसने 99 कत्ल किए। कितने? 99 कत्ल के बाद ख्याल आया कि क्या बनेगा। तो किसी ने कहा कि फुला अल्लाह वाले के पास चले जाओ, वो तुम्हारी तौबा करवा देगा। अल्लाह वाले जलाली थे, उनके पास गए और कहा 99 कत्ल किए हैं लेकिन अब शर्मिंदगी है। तो उन्होंने कहा कि अब कैसे बख्शिश होगी, इसको भी कत्ल कर दिया। कितना हो गए? 100। फिर ख्याल आया और बताया कि वो किसी ने बताया फुला जगह चले जाओ, फुला जगह चले जाओ। अब रास्ते में जा रहा है और मौत आ गई। शायद अल्लाह ने उसको बचाना होगा, वरना उसको भी कत्ल कर दिया। रास्ते में मौत आ गई। मौत के कानून के मुताबिक जहन्नम वाले फरिश्ते भी आ गए कि 100 का कातिल है, और जन्नत वाले फरिश्ते भी आ गए कि तौबा के रास्ते पे है। तौबा नहीं हुई लेकिन किस पे है? तौबा के रास्ते पर है। अच्छा जी, रूह कहां जाए? दोनों तरफ के फरिश्ते अपना अपना दावा बतला रहे हैं कि ये हमारे ठिकाने का है, जन्नत वाले जन्नत का और दोज़ख वाले। अब देखिए जरा, मैंने बात ये कही थी, बात ये रखी थी कि अपने बनाए हुए कानून को अल्लाह खुद बदल दे, तोड़ दे, इसका नाम मग़फ़िरत है, इसका नाम बख्शिश है। अब ये पहला ये कानून टूटा क्या कि जो 100 का कातिल है उसकी रूह के लिए तो जन्नत वालों को आना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये सिर्फ क्या कि इसने क्या किया है? नदामत और शर्मिंदगी के साथ तौबा के रास्ते पे चला है, तो जन्नत वाले फरिश्ते आए हुए हैं। अब फिर खुदा ने यहां एक यूं कहिए कि उबूरी और आर्जी कानून बनाया कि चले पिछले कानून को छोड़ें, अब मौजूदा सूरत हाल के लिए कानून ये है कि इसकी घर से मौत तक जो जगह है उसकी पैमाइश की जाए और मौत से उस अल्लाह वाले तक का जो फासिला बाकी है उसकी पैमाइश की जाए। अगर तयशुदा फासिला कम है और बाकी मानदा फासिला ज्यादा है तो ये तौबा से दूर है, इसकी रूह कहां जाए? जहन्नम में जाए। और अगर तयशुदा फासिला ज्यादा है और
کا فاصلہ تھوڑا ہے تو توبہ کے زیادہ قریب ہو چکا ہے، تو روح کہاں چلی جائے؟ جنت میں چلی جائے۔ اب آگے سنیں، یہ قانون بن گیا، اس قانون کو بھی اللہ خود توڑ رہے ہیں۔ کیا حدیث میں آتا ہے کہ اس قانون کے مطابق وہ کس کا سزاوار تھا؟ جہنم کا۔ کیوں؟ کہ ابھی تک اس کا طے شدہ فاصلہ کم تھا، باقی معاملہ فاصلہ زیادہ تھا۔ تو اللہ نے زمین کو، ادھر والی زمین کو حکم دیا کہ پھیل جا، ادھر جو باقی زمین ہے اس کو حکم دیا سکڑ جا۔ یہ فاصلہ زیادہ ہو گیا، وہ کم ہو گیا، اور اس کی بخشش کر دی۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات ہے سیکھنے کی کہ یہ آدمی اللہ والے کے پاس پہنچا نہیں، پہنچا جا رہا ہے، جا رہا ہے، اور اگر پہنچ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں نا جی بزرگوں کے پاس کیا رکھا ہے، فلاں ڈاکٹر صاحب، فلاں پروفیسر صاحب، فلاں انجینئر صاحب، وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کسی کو بھی نہیں آتی۔ اللہ کو اپنے اولیاء اللہ بڑے محبوب ہیں، جو ان کی طرف منہ کر لے، جو ان کی طرف قدم اٹھا لے، اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کی دو صفات ہیں مقابلے کے، ایک رحمت، ایک انتقام۔ قربان جائیں اس کی نظام رحمت پر کہ اس کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ اس نے اپنے انتقام کے لیے نہیں فرمایا، ویسے تو اس کی کسی صفت کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس کی صفت رحمت سے مایوسی یہ کفر ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سامنے، اللہ کے عرش کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت اور میرے غضب کا مقابلہ ہوا، اور میری رحمت میرے غضب پہ غالب آ گئی، اور میری رحمت میرے غضب پہ غالب آ گئی۔ اور قربان جائے اللہ پر، قربان جائے کہ روزانہ 5 بار نماز پڑھوائی، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھوائی، اور ہر فاتحہ کے اندر ہم سے کیا کہلوایا؟ الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، کہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ اس آیت میں اللہ کا بڑا جلال ہے، حقیقت میں جمال ہے۔ کیسے؟ کہ ایک ہوتا ہے مالک، ایک ہوتا ہے جج، ایک ہوتا ہے مالک، ایک ہے جج، دونوں کی حیثیت الگ ہے۔ جج کے سامنے جب مجرم آئے تو جج آزاد نہیں ہے کہ دل چاہے تو چھوڑ دے، دل چاہے تو سزا دے، وہ قانون کا پابند ہے۔ قانون چھوڑے، بھلے مجرم پہ بالکل بھی ترس نہ آئے، وہ اس کو سزا بھی دے سکتا ہے، اور قانون اس کو پکڑ رہا ہو، مجرم پہ لاکھ ترس آئے، جج اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ لیکن جب کیس کس کے سامنے آئے؟ مالک کے سامنے آئے، بھلے وہ مالک بے حیثیت ہو، وہ پابند ہے کسی کا؟ یہ گھڑی ہے، یہ چوری ہو جائے، چور مالک کے سامنے آ جائے کہ اس نے گھڑی چوری کی ہے، تو یہ مالک کس بات کا پابند ہے؟ کس کو سزا دے؟ پابند ہے۔ یہ گھڑی چور کس میں چلا جائے؟ عدالت میں، تو عدالت آزاد نہیں ہے کہ گھڑی چور کو چھوڑ دے، لیکن یہ گھڑی چور گھڑی کے مالک کے پاس آ جائے تو مالک پابند ہے کہ اس کو پکڑے؟ نہیں، مالک کا دل چاہے چھوڑ دے، کوئی پوچھنے والا نہیں، مالک واپس لے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کیوں لے رہے۔ اللہ قیامت کے دن کا جج نہیں ہے، مالک ہے، مالک یوم الدین، اور اس سے پہلے اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، اور اس شان کے ساتھ میں قیامت کے دن کا مالک بھی ہوں۔
اور پھر قربان جائیں اس کے بحر رحمت پر کہ ایک طرف اس نے یہ اعلان کیا کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، ساتھ میں چھڑوانے والے لگا دیے، نبی چھڑوائیں گے، قرآن چھڑوائے گا، روزہ چھڑوائے گا، شہید چھڑوائے گا، حافظ قرآن چھڑوائے گا اور عالم چھڑوائے گا۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت پہ امید رکھ کر گناہ کرنا تو جائز نہیں، لیکن اس کی رحمت سے مایوس ہو کر توبہ چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے عذاب کے بہانے بنائے، اب اس نے عذاب کے لیے قانون بنائے، قانون ہے کہ یہ ہوگا تو سزا ہوگی، اور پھر اس کے اندر بھی پورا تولا جاتا ہے۔ ایک گناہ اس کو ایک ہی بار لکھا جائے گا، 10 بار نہیں لکھا جائے گا، لیکن جب نیکی کی بات آئے، نیکی ایک ہوگی، اس کو لکھا کتنی بار جائے گا؟ 10 بار۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نماز پڑھی، ایک نہیں لکھی جائے گی، 10 لکھی جائے گی، اور وجزاء سیئۃ بمثلہا، اور برائی اس کو لکھا بھی ایک جائے گا، اور سزا بھی کتنی برائیوں کی ملے گی؟ اگر پکڑا گیا تو ایک ہی برائی کی ملے گی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اللہ نے جو توبہ اور استغفار کی نعمت دی ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم اس سے اعمال ہیں جن کے بعد بخشش ہو جاتی ہے۔ بہقی شریف کی ایک روایت ہے کہ جو آدمی سنت کے مطابق صحیح طرح سے وضو کر لے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کو فوت ہونے کے بعد غسل میت دے دے، یعنی جو میت کو غسل دیا جاتا ہے، اس خدمت کے اندر شامل ہو جائے، اور پھر ایک کام کرے، پھر وقت ہو گیا، ایک بات غور سے سننا، پھر ایک کام کرے۔ وہ کام کیا کرے کہ غسل دیتے وقت ظاہر بات ہے میت کے کپڑے اترتے ہیں، میت کے تو جسم کی کچھ چیزیں نظر آ سکتی ہیں، اگر کوئی کمی نظر آئے تو کسی کو بتائے نہیں، میت کی ستر کرے۔ کیا مطلب؟ میت کی کوئی کمی ان آنکھوں سے دیکھے تو کسی کو جا کے بتائے نہیں۔ فرمایا اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ذرا ایک سوال کا جواب دینا کہ میت، اس کی برائی میں کسی کو بتاؤں تو اس کو کیا فرق پڑے گا؟ وہ دنیا کی خوشی غمی سے بے نیاز ہو چکا، تو میت کے عیب کو چھپانا گناہوں سے صاف کروا دے، اور زندہ کے عیب کو اچھالنا آزاد صحافت ہوگا؟ کمال ہوگا کہ میں حق بات منہ پہ کہتا ہوں۔ سوچیں ہم کس لیے پیدا کیے گئے، ہمارے ذمے کیا اعمال لگے، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استغفار کی نعمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر دن ہر عمل کے بعد استغفار کرنے والا بنائے۔ واقع دعوانا